یہ ہے جہاں نیوز۔ دیکھتے ہیں پروگرام گفتگو جہاں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب کو ماہ رمضان مبارک ہو۔ آج ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ سب کی طبیعت آج کیسی ہے، کیسے فیل کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو خود پتہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تمام پاکستانیوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے نیکیوں اور عبادتوں کا مہینہ ثابت ہو، اور خصوصی طور پر فلسطین میں جو ہو رہا ہے، اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پر، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ فلسطینیوں کی مدد کرے، اور اسرائیل اور اس کے جو سپورٹر ہیں، امریکہ، برطانیہ، جو بھی ممالک ہیں جو اسرائیل کو اس ظلم پر اس کی مدد کر رہے ہیں اور اس کی حمایت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ سخت سے سخت سزا پروردگار تو ان کو دے، جس طرح وہ مظلوم مسلمانوں کو۔ اور اب تو یہ ہے کہ آج رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا، لیکن ان کی ظلم میں کمی نہیں آئی۔ ہم وہ بے بس مسلمان کس طرف دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جس طرح گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، پروردگار یہ ہمارا امتحان ہے، لیکن ان کا امتحان طویل ہو گیا۔ ہم جو یہ ظلم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے، ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہے، ہمیں اس کی کیا ہمارا انجام ہوگا، ہم اس کو کیسے اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ پروردگار تو رحم فرما۔ ناظرین، میں سید حسن وقار، پروگرام گفتگو جہاں کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے رمضان کے شروع ہوتے ہی مہنگائی کا جو طوفان آیا ہے اس کے بارے میں۔ اب یہ کون سا نظام ہے کہ جو مہنگائی کو نہیں روک سکتا؟ اچانک ایک دن میں کیسے تبدیلی آتی ہے کہ جو چیز ایک دن قبل 100 روپے کلو ہو، وہ اس سے اگلے دن 200 روپے کلو ہو جائے۔ یہ چیز تو تب ہونی چاہیے جب اشیاء کی قلت ہو جائے۔ سب کے علم میں ہے، سب بازار جاتے ہیں، پتہ نہیں حکمران طبقہ جاتا ہے یا نہیں، لیکن حکمرانوں نے جن سے کام لینا ہوتا ہے، انتظامیہ، وہ بھی کبھی کبھی چکر تو لگاتے ہیں۔ تو ان کو یہ چیز کیوں نظر نہیں آتی کہ ٹماٹر اگر 100 روپے کلو تھے تو 200 روپے کلو کیسے ہو گئے؟ اور اگر وہ چیز جس کی قیمت بڑھ جاتی ہے وہ ناپید نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ کسی جگہ، کسی دکان میں، منڈی میں، ریڑھی کے اوپر وہ شے دستیاب نہیں ہے، کم مقدار میں موجود ہے، اس لیے جو عوام ہے وہ پریشان ہے اور انہوں نے دوڑیں لگائی ہیں کہ وہ چیز ہم خرید لیں، یہ نہ ہو کہ بالکل نایاب ہو جائے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا یا صبح آپ جب بازاروں میں گئے ہوں گے تو جس بازار میں 100 ریڑیاں تھیں وہ ریڑیاں 200 300 میں تبدیل ہو گئیں۔ خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ خوشی اس وقت دکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ دکھ ہوتا ہے کہ جب فراوانی ہے ہر شے کی تو قیمت کم ہونی چاہیے یا بڑھنی چاہیے۔ اب اس کی ذمہ دار کون سی، یعنی کون سا ادارہ ہے یا حکومت ہے، کون ہے؟ اگر آپ جا کے بات کرتے ہیں، جیسے آپ سودا خرید رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ریٹ جو ہے مارکیٹ میں اونچا ہو گیا، تو ہم تو اگر 1000 روپے کے حساب سے لاتے تھے اب 200 کے حساب سے لاتے ہیں، تو ہم کیسے سستا بیچ سکتے ہیں؟ اب یہ جو جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوتی ہے، کیا یہ اعتراف نہیں ہے اس چیز کا کہ اگر انتظامیہ ان کو، یعنی ان کے ذخائر کو ڈھونڈ نہیں سکتی، یا اب ظاہر ہے کہ ایک چیز شہر میں ہے، شہر کی انتظامیہ جو ہے وہ اگر اس پہ قابو نہیں پا سکتی، وہ چیزیں ہم بیرون ملک سے تو نہیں لاتے، انہی منڈیوں میں ان کا سودا ہوتا ہے، ان کی بولیاں لگتی ہیں، تو وہ بولی کا آغاز اگر ایک دن قبل 100 روپے کے حساب سے ہوا تو دوسرے دن
اسی شے کا اور اس سے زیادہ فراوانی کے ساتھ وہ منڈیوں سے نکلے تو 200 روپے کیسے ہوتا ہے؟ یہ حکومت کو بھی نظر آتا ہے، انتظامیہ کو بھی نظر آتا ہے. تو بظاہر تو یہی جو حکومت کی کمزوری ہے اور انتظامیہ کی چشم پوشی، ان کو خود احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو ایام ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم جس طرح روزے کو لیتے ہیں، رمضان میں ہم اگر ہمارا کچن کا خرچہ ہوتا ہے مہینے بھر کا 20,000 تو وہ دگنے سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اخراجات اور جو ہماری خوراک ہے اس میں بہت تیزی سے تبدیلی آتی ہے. اب رمضان یا روزہ داری نام کس چیز کا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک رسم اور روایت بنا دیا ہے. ہم اس میں اعتدال سے کام نہیں لیتے بلکہ ہم شاہ خرچیوں پہ آ جاتے ہیں. حالانکہ یہ مہینہ عبادت کرنے کا اور یہ جو برداشت کرنے کا کہ ہم سارا دن اگر نہیں کھاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جب جیسے ہی افطاری کریں تو وہ پوری جو کسر ہے دن میں جو ہم نے نہیں کھایا وہ کسر پوری کریں. یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اسے کوئی اور ہمیں یہ ملنی بھی چاہیے. لیکن جہاں ایسی لاپرواہ حکومت ہو یا لاپرواہ انتظامیہ ہو کہ جو آپ کی مشکلات کا جن کو ادراک نہ ہو، تو اس کے لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ قوم خود اپنے آپ کو اس طرح ڈھال لے، اپنے آپ کو تبدیل کر دے کہ اس کے اگر بجٹ ہے 50,000 20,000 یا 10,000 تو اس کو وہ کم کر دے. اب 10,000 کو کیا کم کرنا، لیکن ہم خود بھی اس چیز میں ملوث ہیں یا اس ذمہ دار ہم خود ہیں کہ اگر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مہنگی ہو رہی ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو کم استعمال کرنا شروع کریں، ہم کہتے ہیں کہ یہ روٹین میں ہم 1 کلو لیتے رہے تو اب 5 کلو لے لیں تاکہ یہ نہ ہو اگلے دن اس سے بھی مہنگی ہو جائے. تو یہ جو ڈر خوف اور جو ہماری ذہنوں کی کیفیت ہے، اس وجہ سے بھی ہم نقصان اٹھاتے ہیں. تو اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس طرف بھی دیکھیں وہ جیسے محاورہ ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہوتا ہے. اب اگر ہم نہ خود سوچیں، انتظامیہ بھی ہماری جیسی ہو اور حکومت لازمی بات ہے ہم ہی حکومت کو آگے اقتدار میں لاتے ہیں، تو پھر انجام یہی ہوگا، ساری قوم روتی رہے گی. حالانکہ یہ بھی بات غلط ہے کہ اگر روتی ہو تو پھر یہ شاخرچیاں نہ ہوں. اگر اب شام میں آپ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے جب بازار سے گزر رہے ہوں گے، یہ فروٹ فروش سبزی فروش آپ دیکھیں گے تو ادھر ریڑھی کے اوپر یا دکان کے اوپر فروٹ بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے. شکر ہے اس ذات کا، لیکن ہم اپنی ذات کی طرف دیکھتے ہیں. ہم جو محلے میں کمزور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، محلے سے ہٹ کر اگر کہیں ہم تو اگر ایک بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کل میں پیدل تھا آج میں گاڑی میں ہوں، تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ سورا پاکستان ہی ایسا تبدیل ہو گیا، ہر بندے کے پاس گاڑیاں شہر میں ملک میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. لیکن اب آبادی کتنی ہو گئی، پہلے ہماری آبادی کتنے کروڑ تھی، آج کتنے کروڑ ہے. تو ہمیں دوسروں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. اپنی ہماری اگر پوزیشن چینج ہوتی ہے تو اس سے یہ اندازہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہوتا ایسے ہی ہے کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم آگے دائیں بائیں نہیں دیکھتے. تو جب دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہر بندہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے. لیکن اکثریت آج بھی ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کو 2 وقت کا یا جو کھانا ہے وہ بھی میسر یعنی آسانی سے نہیں ہوتا. تو ہمیں سوچنا چاہیے اور ان ایام میں ہمیں تھوڑا سا یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اب ہم آتے ہیں نئی حکومت کی، جو اس وقت نئی حکومت ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے سوچ رہی ہے، ایک پروگرام ترتیب دے رہی ہے. تو اس میں ابھی میں سن رہا تھا احسن اقبال صاحب کو، ان کی
جو باتیں تھیں وہ انتہائی خوبصورت، اور جو وہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بالکل تباہ ہو چکی ہے، ہم کیسے اس قابل ہوں گے کہ ملک میں سرمایہ کاری ہو، وہ بیرونی یعنی پاکستانی خود سرمایہ کاری ملک سے کریں یا دوسری بین الاقوامی فرمز آ کر ملک میں سرمایہ کاری کریں، لیکن ملک میں سرمایہ کاری ہونی چاہیے۔ ہم نے ان کا کہنا تھا کہ ہر میدان میں، چاہے وہ زراعت ہے یا صنعت ہے، اس میں نئی ٹیکنالوجی متعارف کرانی ہوگی، اور تب ہی ہم ایک جو اپنی ایکسپورٹس ہیں وہ اگر ہم نے ہدف رکھا ہوا ہے ابھی 30 ارب ہے تو 30 ارب سے 100 ارب پہ کیسے جائیں گے، اور اگر ہم اس ہدف کی طرف اپنا سفر شروع نہیں کرتے تو ہم جو اس وقت تباہی کے ایک دہانے پہ ہیں وہ ہمارا مقدر یہ ہوگی تو تباہی۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی سوچ بدلیں اور اپنے ارادے مضبوط کریں، ہم صنعت کو، زراعت کو اس لیول پہ لے جائیں۔ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ایکسپورٹ کے لیے یعنی اپنے پروڈکٹس، جیسے کہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے لوگ نکلتے ہیں صبح ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اپنی پروڈکٹس کی وہ بتاتے ہیں، خوبیاں بتاتے ہیں تاکہ وہ مریضوں کو یا وہ لکھ کر دیں۔ تو یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ماہرین یا تاجر بیرون ملک جائیں، وہاں کیا کریں، منڈیاں تو تلاش کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے، منڈیاں موجود ہیں، سب کے علم میں ہیں۔ ہم ایسے پروڈکٹ لے آئیں کہ جو ان کی ضرورت کے مطابق ہوں، ان کے معیار کے مطابق ہوں، اور جو اگر کہیں اور ملک سے، کسی دوسرے ملک سے وہ خرید رہے ہیں یا وہ ڈیمانڈ اپنی پوری کر رہے ہیں، ہم سے تب ہی وہ کریں گے کہ معیاری ہوں، ان کی ضرورت ہو، اور جہاں سے پہلے لے رہے ہیں اس سے کم قیمت پہ ہوں۔ اگر اب احسن اقبال صاحب کو اس طرف توجہ دینی پڑے گی کہ اپنی انڈسٹری کو کیا مراعات دیں۔ آپ کی سبسیڈیاں تو ختم ہو رہی ہیں، ان کو اپنے پروڈکٹس پہ کم سے کم لاگت کی طرف کیسے لائیں گے کہ ان کا جو خرچہ ہے وہ کم آئے اور وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کی مانگ ہو۔ لیکن اگر مانگ ہے اور وہ دوسری مارکیٹ سے جو وہ حاصل کرتے ہیں اس سے قیمتاً زیادہ ہے، تب بھی ہم ان کی یعنی ہماری جو خواہش ہے، وہ ہماری جو سوچ ہے، وہ تو اس پہ عمل تو نہیں ہو سکتا، ہم اپنے ٹارگٹ کو نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے ضروری تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یوٹیلیٹیز جو ہیں اس کے اخراجات کم کیے جائیں۔ اب یہ منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے کرنی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ اول روز سے بہت کوشش کر رہی ہیں، اور اللہ ان کو کامیاب کرے کہ وہ اپنی کاوش جو ہے ان کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہوں۔ انہوں نے چین کی جو کمپنیاں آئی ٹی شعبے کی جو کمپنیز ہیں بڑی بڑی، ان کو دعوت دی ہے کہ ملک میں آ کر سرمایہ کاری کریں، اور آئی ٹی کے لیے انہوں نے ایک اور ٹاور بنانے کی اعلان کیا ہے، اور وائی فائی زون کچھ ایسے وہ چاہتی ہیں کہ جہاں وائی فائی کی سہولت فری ہو۔ تو اب اگر پلاننگ اچھی ہو تو امید ہے کہ پاکستان نظام یا جو وہ بہتر ہوگا۔ دوسری طرف ہمیں ان دنوں، یا تو میری نظر میں نہیں ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کی کیا ایکٹیویٹی ہے، اور دوسرے کے پی میں گنڈا پور صاحب کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، تو ان کو بھی مقابلہ کرنا چاہیے۔ پنجاب اگر آگے کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ اب پنجاب کی وہ پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے، پروگرامز دیکھتے ہوئے وہ بھی قدم میں لانے کی کوشش کریں۔ تو ایک اگر ہو تو ایک کہلاتا ہے، اور دوسرا اگر اس کے ساتھ کوئی مل جائے ساتھی، تو جیسے کہتے ہیں کہ ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، تو مل کر ہم کوئی کام کریں گے، مل کر ایک طرف بڑھیں گے۔ ہمت مرداں مدد خدا والی بات ہے کہ اللہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری یہ جو نئی حکومت بنی ہے ان کو اللہ توفیق دے
اور اللہ ان کو ملک کے لیے جو ان کی سوچ ہے وہ پورا کرنے میں کامیابی عطا کرے۔ ناظرین، اب وفاق میں کابینہ بھی نے حلف اٹھا لیا ہے، اور کابینہ میں جو نام آئے ہیں وہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی اس وقت سوچ کیا ہے، پالیسی کیا ہے، کیسے لوگ سامنے آئے ہیں۔ تو ناموں کو دیکھتے ہوئے جیسے سید محسن نقوی صاحب ہیں، محمد اورنگزیب صاحب ہیں، علیم ڈار صاحب ہیں، کابینہ میں جن وزراء کو شامل کیا گیا ہے ان میں جو کارکردگی سید محسن نقوی صاحب کی پنجاب میں رہی، اس سبب انہیں وزارت داخلہ کا قلمدان دیا گیا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خارجہ سونپی گئی ہے۔ یہ پہلی بار کہ ان کی تو مخصوص جو وزارت تھی وہ ہوتی تھی وزارت خزانہ، لیکن وزارت خزانہ اس وقت محمد اورنگزیب صاحب سے یہ امید کی کرن اللہ کرے ثابت ہوں کہ ان سے یہ ایک امید رکھ رہی ہے حکومت کہ وہ وزارت خزانہ کا قلمدان جو انہیں دیا گیا ہے اس میں وہ بہتری لانے میں کامیاب ہوں گے ملکی معاملات میں۔ تو اسی طرح ایم کیو ایم کو بھی ایک وزارت دی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ جو نئی کابینہ بنی ہے وہ بہتر رول ادا کرے گی، اور ہم توقع بھی یہی کرتے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کسی غلطی کی، غفلت کی۔ تو اللہ کرے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب جس طرح ہر طرف متوجہ رہتے ہیں اور روٹین میں دن رات کام کرتے ہیں، ساری کابینہ ان کا ساتھ دے گی اور بہتر مستقبل کی طرف ہم گامزن ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں اللہ نیکی کی توفیق عطا کرے، عبادتوں میں ہمارا شمار کرے، عبادت گزاروں میں، اور ہم اللہ کی عبادت کریں، نیک کام کریں اور شیطان سے دور رہیں۔ آمین۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔